السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو ان کے ساتھ ہیں کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت اور آپس میں نرم دل واقعہ کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
مکیوں کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ڈلے ختم کر دیو، ڈلے جڑا بعد چ آواز آ رہی ہے نا یہ ختم کر دے، ایکو شک چلا دے دا کوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مدینے و مکے دے اندر گئے، کوفیاں نے سمجھیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید دی بیعت دا اختلاف کردیاں ہویاں مدینہ چھڈ کے مکے چلے گئے۔ کوفی عالیہ نے خط لکھنا شروع کر دیا۔ خط اس انداز دے نال لکھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں یقین ہو گیا، اعتماد ہو گیا کہ کوفے والے بڑے ہمدرد۔ کوفیاں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو خط اندر لکھیا، انک واللہ ما انت مثل مسلم بن عقیل، اللہ دی قسم اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی مسلم بن عقیل دی طرح نہیں ہو۔ وَلَوْ قَدِمْتَ الْكُوفَةَ لَكَانَ النَّاسُ إِلَيْكَ أَسْرَعَ، اگر تسی کوفے دی طرف آ جاؤ لوگ تھوڑے ہاتھ تے بیعت کرن واسطے ٹٹ پین گے۔ تھوڑی پیروی کرن گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکیوں کوفہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سفر شروع ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رستے اندر پہنچے، انہاں نوں پیغام مل گیا کہ مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ارادہ کوفے جان تو ترک کر لیا۔ اگر مسلم بن عقیل دے نال وفاداری نہیں کیتی پھر حسین دے نال وفاداری نہیں ہوئے گی۔ برادران مسلم انہوں نے کہا واللہ لا نبرح حتی تدرک طارا، او نذوق ما ذاق اخونا، ان اسی اپنے بھائی دا بدلہ لیا بغیر واپس نہیں جاواں، یا کامیاب ہوواں گے یا پھر جس طرح ساڈا پائی چلا گیا اسی بھی چلے جانا۔ پھر ایک قافلہ کوفے طرف روانہ ہو۔
رستے دے اندر عبید اللہ بن زیاد اس وقت گورنر سی، اس نے پیرا لگا دیتا، فوجاں کھڑیاں کر دیتیاں کہ کوئی شام دی طرف، کوئی بصرے دی طرف، کوئی کوفے دی طرف نہ آ سکے گا نہ جا سکے گا، پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ کرفیو لگا دیتا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رستے دے اندر ہی سی، اعرابی ملے، انہوں نے ساری صورتحال نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی کہ پہرے لگا دیتے گئے، کوئی کوفے دی طرف جا نہیں سکتا، حر بن یزید اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے قافلے نو روک لیا۔ حر بن یزید دے روکن دی وجہ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید دے کول نہ جا سکے، رستے دے اندر ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو روک لیا گیا۔ جس وقت یزید دے کول نہ جان دیتا، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ کربلا دی طرف کر لیا۔ رستے دے اندر عمر بن سعد انہوں نے اس قافلے نو روک لیا۔ جس وقت کربلا دے مقام تے پہنچے، عمر بن سعد نے روک لیا۔ عبید اللہ بن زیاد گورنر نقاب پوشی دے اندر وہ اس قافلے دا مقابلہ کرن واسطے آ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت پتہ چلیا کہ ہن میں یزید کول جا سکدا نہیں، کوفے پہنچ سکدا نہیں، اے لوگاں نے ارادہ کر لیا میرے خون دے پیاسے نے، انہاں نے انہاں دے سامنے 3 شرطاں رکھ دیتی۔ مینوں چھوڑ دیو، میں واپس مدینے چلا جاؤں، یا پھر میں بارڈر تے چلا جاواں گا، اتھے جہاد کراں گا اور شہید ہو جاواں گا۔ تیسری شرط کہ مینوں یزید دے کول جان دیو، میں یزید دے ہاتھ دے اوتے بیعت کر لاں گا، میرا معاملہ تے یزید دا معاملہ اسی خود ہی نپٹا لو۔ یہ 3 شرطاں رکھ دیتی ہیں۔ ادھر یزید نو خبر نہیں کہ اس قافلے دے نال کی سلوک کیتا جا رہا ہے،
جس وقت انہاں کوفیاں نے اس قافلے نو روکیا، حر بن یزید اس نے پھر کوفیاں نو مخاطب ہو کے کیا، یا اہل کوفہ، اے کوفے آلیو، تسی خود ہی اس قافلے نو بلایا، امام حسین نو بلایا اور خود ہی انہاں دے خون دے پیاسے ہو۔ خود ہی بلا کے تے خود ہی قتل کر رہے ہو۔ جس وقت کوفیاں نے اس قافلے دے اوتے حملہ کیتا، عمر بن یزید نے انہاں قافلے والے روکیا نا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ مینوں خط بہت زیادہ خط آئے، ہزاراں دی تعداد دے نال، میں نا خطاں دی بنا تے کوفے اندر آ رہے ہیں۔ عمر بن سعد کہنے لگے کہ سانو اس چیز دی خبر نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تھیلے خطاں دے پرے ہوئے انڈیل دیتے کہ آ دیکھو کتنے خط آئے، 20,000 30,000 40,000 خطاں دی تعداد، تھیلے بھر گئے۔ عمر بن سعد جدو دیکھیا کہ کوفی ہن پیچھے نہیں ہٹ رہے، حملہ کر رہے نے، حضرت زینب انہوں نے مخاطب ہو کے کیا، عمر اے لوگ آل رسول نو ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے، تو خاموش رہے گا؟ عمر بن سعد زارو کتار رو رہے، زارو کتار رو رہے، انہوں نے شہید کر دیتا گیا۔ اس قافلے نو، آل رسول نو، اہل بیت نو شہید کر دیتا گیا۔ اس قافلے اندر عورتاں بچیاں نے یا ایک بچہ زین العابدین بچیا، علی بن حسین، جس وقت گورنر نو پتا چلیا کہ ایک بچہ ابھی محفوظ ہے، بچیا ہویا ہے، اس نے آرڈر کر دیتا اس نو بھی قتل کر دیتا۔ زینب جس طرح نہیں بچوں نو بچان واسطے کوئی بڑا اپنی گود چ لے لے یا اوپر کھڑا ہو جائے کہ پہلے مینو مار پھر اینو تک پہنچی، حضرت زینب نے بھی وہی طریقہ اپنایا، زین العابدین دے اوپر گر گئی کہ میں بڑی ہاں، پہلے مینو قتل کیتا جائے گا پھر زین العابدین کی باری آئے گی۔ اس وقت لوگ عورتوں کا بھی حیا کریا کرتے تھے، جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تے
امہات المؤمنین نکل آئیاں، اعلان کر دیتا کہ اگر عثمان غنی دا جنازہ نہ پڑھان دیتا تے امہات المؤمنین مقابلے اندر آن گیا۔ انہاں باغیاں نے دیکھیا کہ امہات المؤمنین نکل آئیاں تے معاملہ بگڑ جائے گا، اجازت مل گئی کہ جنازہ پڑھا لیا۔ اسی طرح جدو دیکھیا کہ اگر عورت دے اتے حملہ کیتا تے معاملہ بگڑ جائے گا، سنگین ہو جائے گا، حالانکہ جنت دے شہزادے اس دنیا دیا کلیاں انہوں نے شہید کر دیتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں اللہم احکم بیننا و بین قوم، اے اللہ اے خود ہی بلان والے، خود ہی قتل کرنا والے، اللہم احکم بیننا و بین قوم، اے اللہ ساڈے درمیان تے اس قوم دے درمیان خود ہی فیصلہ کر دے، خود ہی فیصلہ کر دے۔ دعونا لینصرونا فقتلونا، انہاں نے سانو بلایا سی کہ اسی مدد کریں گے، لیکن خود ہی سانو قتل کر دے۔ اللہ ساڈے درمیان انہاں درمیان خود ہی فیصلہ کر، ساڈا معاملہ تے انہاں دا معاملہ اللہ تیری سپرد ہے، جس طرح تو چاہے سلوک کر۔ زین العابدین بچے، گورنر نے، فوج نے اے چھوٹا جہا لشکر جڑا بچیا انہاں نو یزید کو لے گئے۔ انہاں نے خود اس چیز دا مطالبہ کیتا کہ سانو یزید کو لے کے جایا جائے، یزید کو لے گئے۔ جس وقت جدو کفر و شرک، کفر و اسلام دی جنگ ہوئے، پھر جیڑیاں کفر دیاں عورتاں مسلمانہ دے قبضے اندر آیا کر دیاں اور لونڈیاں ہویا کر دیاں۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے یزید دے دربار اندر نے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ ایک آدمی نے یہ جرت کی تھی، جسارت کی تھی کہ اینا عورتاں دے وچوں ایک مینو دے دیتی جائے۔ بہت بڑی جرت ہے، اس نے مظاہرہ کیتا۔ اس دی زبان کٹ کیوں نہیں گئی جس نے اس چیز کا مطالبہ کیتا کہ آل رسول دی بچیاں وچوں ایک مینو دے دیتی ہے۔ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یزید نو مخاطب ہو کے کہا یزید اے اس طرح معاملہ ادو ہوئے گا جدو تو اسلام تو دستبرداری دا اعلان کرے گا کہ میں مسلمان ہی نہیں، میرا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ یزید نو بات سمجھ آ گئی کہ جو بات، جو گفتگو
جو الفاظ استعمال کیتے گئے یہ الفاظ بڑی اہمیت حامل الفاظ نے. اس شخص نے پھر مطالبہ کیتا، یزید نے اس نو ڈانٹ دیتا کہ تیرے اندر غیرت ختم ہو گئی، پتہ نہیں اے شخصیات کون نے یزید نے اپنے محل دے اندر اپنے دربار دے اندر انہاں نو جگہ دیتا، بڑا احترام دیتا، پھر آرڈر کیتا کہ انہاں نو با حفاظت مدینے اندر پہنچایا جائے. یزید دے آرڈر دے مطابق انہاں نو با حفاظت سلامتی دے نال ادب دے نال مدینے پہنچایا گیا. یہ حادثہ اے سانحہ اسلام دے اندر بہت بڑا ہے. آل رسول نو شہید کرنا، اہل بیت دی بے حرمتی کرنا، بہت بڑا جرم ہے. ترکت فیکم امرین، میں تھوڑے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہا، انہاں نو پکڑ کے رکھیو، اگر انہاں نو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوو گے. کتاب اللہ و اطراتی، ایک اللہ دی کتاب قرآن مجید، دوسرے میرے اہل بیت، میرے اہل بیت دی حفاظت کرنا، انہاں دا ادب کرنا، کامیاب رہو گے. بے ادبی کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہی کوفی مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر حرم دے اندر مچھر مر جائے تو اس دا کی قصاص ہے، اس دا کی جرمانہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہاں نو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، انظروا الی ھذا، اے لوگو تو انہاں دی طرف دیکھو، کوفیاں دی طرف، عراقیاں دی طرف دیکھو. یسألنی عن دم البعوث، میرے کو سوال کر رہے نے، مسئلہ پوچھ رہے نے کہ اگر مچھر مر جائے وہ دا کی جرمانہ ہے. وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگ نے جنہاں نے آل رسول نو شہید کر دیتا، نبی دے بیٹے نو شہید کر دیتا. اج میرے کو مچھر دا بدلہ پوچھ رہے، جرمانہ پوچھ رہے. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک اندروں، یقول، آپ فرما رہے سی، ہما ریحانیا من الدنیا، اب میرے دونوں شہزادے اس دنیا دی اندر کلیاں نے، کلیاں. سیدہ شباب اہل الجنہ، اے جنت دے سردار نے. جس نے انہاں دے نال محبت کیتی انہیں میرے نال محبت کیتی، جنہیں انہاں دے نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا. عبداللہ بن عمر کہہ رہے نے، سمعت النبی یقول صلی اللہ علیہ وسلم، ہما
ریحانہ یا من الدنیا، یہ تو دنیا دے اندر میریاں کلیاں نے، اور انہوں نے شہید کر دیتا، اج میرے کو مچھر دے بارے پوچھنا آ رہے۔ شیعہ دی کتب اندر خود اقرار کر دے دے، شیعہ دے امام مسعودی شیعی وہ اپنی کتاب دے اندر لکھدا ہے وَكَانَ جَمِيعُ مِن مُدْرِ قَتْلٍ حسین من العساکر محاربہ وتولى قتلہ من اہل الکوفۃ خاصہ لم یحضرہم شامی، کہ آل رسول نو امام حسین نو شہید کرنے والے خاص کوفی نے اندر شامی شامل، شام دے اندر دمشق دے اندر یزید سی، جنہاں نے امام حسین نو شہید کیتا ہے سارے دے سارے کوفی۔ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب دے اندر نقل کر رہے ہیں، اے بھی شیعہ دے امام، وَتَوَلَّى قَتْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَمْ يَحْضُرْهُمْ شامی، کہ جنہاں نے اس قافلے نو شہید کیتا انہاں اندر شامی کوئی بھی نہیں سی، سارے دے سارے کوفی۔ جس وقت اس قافلے نو شہید کر دیتا گیا، کوفے دیاں عورتاں نکل آئیں، رون لگ پئیاں، بین کرن لگ پئیاں۔ امام زین العابدین وہ دیکھ کے کہہ رہے نے ہاؤلائی یبکینا علینا فمن قتلنا ای من قتلنا غیرہم، یہ ساڈے اتنے رو رہی نے، جے اے رو رہی نے تے پھر سانو قتل کس نے کیتا ہے؟ انہاں تو علاوہ قتل کرنے والا کون ہے؟ یہ ہن ساڈے اتنے رو رہی نے، بیان کر رہی نے، قتل کرنے والے بھی خود، پٹن والے بھی خود، آل رسول نو شہید کرنے والے بھی خود، اپنے جسم نو نوچن والے بھی خود، اپنے گریباناں نو پھاڑن والے بھی خود۔ جیڑا اس گروہ اندر شامل ہوندا جائے گا وہ پٹ دے جائے گا، وہ اپنے جسماں نو نوچ دے جائے گا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، عورتاں محفوظ نے، زین العابدین موجود نے، کوئی پٹیا نہیں، بین نہیں کیتا، نوحہ نہیں کیتا، بلکہ اس معاملے نو اللہ کی سپرد کر دیتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مسلمان جیڑا بھی مسلمان ہے اس نو صدمہ آئے گا، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا اور صبر کرے گا، وہ اپنے کپڑے نہیں پھاڑے گا۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الوجوہ ودعا بدعوت الجاہلیہ، وہ ساڈی امت وچ شامل ہی نہیں ہے۔ من ضرب الخدود، جیڑا اپنے رخساراں نو پیٹدا ہوئے، اپنے جسم نو تھپڑ ماردا ہوئے، وشق الوجوہ، اپنے کپڑے پھاڑدا ہوئے، ودعا بدعوت الجاہلیہ،
اور جاہلہ والے لفظ استعمال کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا فوت ہویا, اکھاں وچوں آنسو بہا رہے. اللہ اس بیٹے دی وجہ تو بڑی تکلیف ہوئی. اے ابراہیم تیری جدائی نے بڑا صدمہ دیتا. اللہ اوہی کچھ کواں گا جدے نال تو راضی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آنسو بہا رہے, نوحہ نہیں کر رہے, پیٹ نہیں رہے, زبان اندروں واویلا نہیں کر رہے, طرح طرح کے لفظ نہیں نکال رہے, صبر کر رہے. اللہ تیری رضا تے راضی. اللہم احکم بیننا و بین قوم. نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ساڈا تے انہاں دا معاملہ تیرے سپرد ہے. واویلا نہیں ہے, صبر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. یہی مسلمان دی خوبی ہے, یہی آل رسول تو درس مل رہا ہے. اور جیڑا پٹ رہا ہے او آل رسول دا خیر خواہ نہیں ہو سکتا, او آل رسول دا دشمن ہے. جنہاں نو 12 امام کہہ رہے نے انہاں وچوں ایک زین العابدین بھی ہے. وہ کہہ رہے نے کہ سانو شہید کرنے والے بھی خود, ساڈے اوتے پٹن والے بھی خود. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پتہ چلیا عظیم ہستیاں نو شہید کر دیتا گیا. او ہستیاں جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھیاں تے سواریاں کریا کر. اللہ جنہاں نے انہاں نو شہید کیتا انہاں اتے لعنت ہوے. خود ہی خط بھیج کے بلائے گئے اور انہاں نو ذلیل کیتا گیا اور قتل کیتا گیا. اللہ تو انہاں تے لعنت بھیج. واقعہ کربلا اسلام دے اندر ایک بہت بڑا سانحہ ہے. آل رسول نے اسی وقت دس دیتا, ظاہر کر دیتا کہ سارے دشمن کون. اور اج اس روئے زمین اتے بھی نظر آ رہا ہے کہ انہاں دے دشمن کون. جڑے اس وقت پٹ رہے سی وہ اج بھی پٹ رہے. وہ کوئی آل رسول دے خیر خواہ نہیں. اللہ رب العزت کو لو دعا ہے, اللہ رب العزت سانو صحابہ دے نال آل رسول دے نال سچی عقیدت رکھ کے اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.